الحمد للہ رب العالمین اجود الاجودین ارحم الراحمین خالق السماوات والارضین احسن الخالقین خیر الرازقین غیاث المستغیثین معین المؤمنین والصلاة والسلام علی احسن النبیین عالم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین اکرم الاکرمین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الحادثین المہدثین وصحبہ غر المجامین والتابعین والذین من تابعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار و علی آلہ الطیبین و صحبہ اجمعین الی یوم الدین سید کونین سلطان جہاں تقریر شروع ہو گئی سید کونین سید کونین کسے کہتے ہیں؟ ساری کائنات کو سید الکونین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدین عرش آستاں کل سے اعلیٰ کل سے کل کا مطلب کیا ہے؟ بولو تھوڑی جی. ہاں، ملائکہ، انبیاء، حور و غلمان، کرسی، عرش، جنت، ساری کائنات، ہر مخلوقات کل سے اعلیٰ نبی بلے بلے پر مصطفیٰ سے تھلے تھلے جس مقام پر حضور ہیں انبیاء بھی نہیں، جس مقام پر مصطفیٰ ہیں رسل بھی نہیں، جس مقام پر مصطفیٰ ہیں ملائکہ بھی نہیں. خدا کے بعد اگر کوئی منصب عالی ہے تو وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کا. بولو لبیک لبیک رسول اللہ لبیک لبیک ہاتھ کھڑے کر کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. حرکت سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. علم کی بات ہو تو عالم حضور ہے، حسن کی بات ہو تو اکثر حضور ہے، شرافت کی بات ہو تو اشرف حضور ہے، کرامت کی بات ہو تو اکرم حضور ہے، تمجد کی بات ہو تو امجد حضور ہے، اور علم کی بات ہو تو اعلم حضور ہے، رب کے قریب ہونے کی بات ہو تو اقرب رسول حق 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 محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد
جواب دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد. ایسا کوئی اور ہے تو بتاؤ, ایسا سونا کوئی اور ہے تو بتاؤ جس کے چہرے پر رب کی نگاہ جمی ہو. کعبے کو بھی رب نے اس نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ جملہ سنیں, اور یہ جملہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے, ایمانانہ جملہ ہے. ایک ہوتے خطیبوں کے جملے, وہ اور شے, خطابتیں مطابتیں اور چیز ہے, پر لاؤ حضور کے پلے کا, لاؤ کوئی ایسا کہ جس نے قدم دھرا ہو تو زمین کے مشارق اور مغارب پاک ہو گئے ہو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وختم بی النبیون. فرمایا جو کمالات, جو سطوتیں, جو شانیں, جو عزتیں اور جو برکتیں رب نے مجھے دی ہیں, کوئی نبی اس گلی سے بھی نہیں گزرا جس گلی میں مجھے عزت سے نوازا گیا ہے. حق حق, کیا بات ہے حضور. نبی ہیں, سلام ہو ان پر, درود ہو, رسول ہیں, مگر کوئی لاؤ جو رسولوں کا امام ہوا ہو. بجوز آمنہ کے لال کے ماتھے رکھے ہیں انہوں نے زمین پر. رب نے نہیں فرمایا زمین کے مشرق پاک تو مغرب پاک, انہوں نے ماتھے رکھے تو مشارق اور مغرب پاک, اور آمنہ کے لال نے قدم رکھا. پھر سنیں, ان سب انبیاؤں کے ماتھے زمین پر رہے, بس اتنی جگہ پاک ہوئی جہاں ان کا ماتھا ہے, اور حضور نے قدم رکھا. رب نے فرمایا مشرق بھی پاک تو مغرب بھی پاک. آپ اگر ہوش بگوش سے بات کو سن سکتی ہو تو سنو. معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ نبی سارے عظمتوں والے ہیں, پر جو عظمت آمنہ کے لال کے قدم کی تلی میں ہے وہ دوسرے نبی کی جبی میں بھی نہیں ہے. کیا بات. آپ کے سر پر 9 لاکھ کا تاج ہے, آپ کے سر پر 1.25 لاکھ نبی ہیں, رسول ہیں, جو بھی 313 رسول آئے اور 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء آئے, لیکن کسی ایک کے سر پر بھی یہ تاج نہیں ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک. یہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش ہوئی اور پھر وہ زمین پر اتارے گئے, پھر 309 سال تک روئے اور ان کی توبہ کی قبولیت کا مژدہ ان کو نہ ملا, تو پھر رب نے القاء علی قلب آدم فرمایا, تو انہوں نے فوراً کہا انی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولیں صلی اللہ, پھر بولیں. ہاں, تقریر سے آپ کی قسمت نہیں بدلنی, بدلنی اس نام سے ہے اور اس درود و سلام سے ہے. کاش کہ یہی پٹی آپ کو پڑھائی جائے, اتھے امت نو لایا جائے. جو مولوی اور جو پیر حضور سے پھرتے ہیں سارے کے سارے 2 نمبر ہیں, یاد رکھ لینا. اور جو حضور کے قدموں میں تمہیں ڈالے, بس اس کی کرامت کو نہ دیکھو, اس کی یہی کرامت ہے کہ تمہیں مصطفیٰ تک لے گیا. حق محمد یا محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. کیوں میں نے یہ جملے کہے؟ ایک مولوی تو پیر قبلہ ٹھیک ہو جان,
امت ساری اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا ہنج پٹڑی دی ہو جائے، ہر ایک اپنی پوجا پاٹ کے لگانے کے چکر میں بتلاؤ اس کی غلامی جس کی غلامی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ درود اور سلام اس ہستی پر ہو جو ہمارے ماوا و ملجا اور مطلق حبیب ہے۔ ہم مانتے ہیں پیروں کو، مانتے ہیں، میں بریلوی بھی نہیں ابرل ہوں، کیا بات، کیا بات، تھر تھر کامتا ہے میرے نام سے بھی، مگر پیر مانا ہے ہم نے اس کو جو ہاتھ پکڑ کے مدینے لے جاتا ہے۔ حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ آپ کے دل میں بس قبضہ ہو اس سینے پر، یہ وادی ہے، وادی، یہ کیا ہے؟ اس وادی پر قبضہ ہو فقط آمنہ کے لال کا، اس دل پر نقش ہو جائے نام آمنہ کے لال کا، چونکہ علت العلل وہ ہے، حقیقت الحقائق وہ ہے، اصل الوصول وہ ہیں، نائب مطلق وہ ہیں، خلیفہ اعظم وہ ہیں، رحمت للعالمین وہ ہیں، شفیع المذنبین وہ ہیں، جن کی اتباع خدا ہے، پوری کائنات میں محمد کے سوا۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ جن کی اتباع کو خدا اپنی اتباع کہتا ہے، جن کی محبت کو خدا اپنی محبت کہتا ہے، جن کی نسبت کو خدا اپنی نسبت کہتا ہے، جن کی عطا کو خدا اپنی عطا کہتا ہے، جن کی خوشی کو خدا اپنی خوشی کہتا ہے، جن کے روٹھنے کو خدا اپنی ناراضگی کہتا ہے، جن سے راضی ہو جانے والے کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہتا ہے۔ کوئی اور ہے تو بتاؤ، جس اونچے کو تم لاؤ گے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی لاؤ۔ آپ 2 نمبر نہیں سچے اونچے لاؤ، 2 نمبر نہیں سچے اونچے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ سچے اونچے لاؤ۔ سچے اونچے کون ہیں؟ ولیوں کا نام لوگے تو میرے غوث پاک کا لو، ولیوں کا نام لوگے میرے خواجہ صاحب کا لو، میرے داتا صاحب کا لو، میرے فرید پاک کا لو، میرے مجدد پاک کا لو، جس کا بھی تم لوگے نام ولیوں میں، ان کے سر کو دیکھنا نالین مصطفیٰ کا نقش رکھا ہوا نظر آئے گا، اور وہ تمہیں زبان حال سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے، سر پہ رکھنے کے جو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو ہاں پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو پھر غلامی حضور کی، بولو بولو، ہم بیعت بھی اسی لیے ہوتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے بیعت ہونے کا۔ نماز تو سنوں کی آمدی ہے، روزے بھی آمدن، اگر صرف نماز روزے کے لیے بیعت ہوتے ہو تو سب سے زیادہ حق ہے اس عالم مولوی کا بیعت کرو کہ جو تمہاری مسجد کا خطیب ہے، وہ تو تمہیں 6 کلمے سکھاتا ہے، وہ تو تمہیں دعائے قنوت سکھاتا ہے، وہ تو تمہیں نماز سکھاتا ہے، تو بیعت ہونے کے لیے آپ بہت بڑی گدی ڈھونڈتے ہیں، تو کیا لینے جاتے ہیں وہ؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس۔ آپ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ یہ علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے، وہ باطنی علوم والے ہمیں واصل بالمصطفیٰ کریں گے، اور اگر بیعت ہونے کے بعد بھی واصل نہ ہو پاؤ، دنیا کے گماشتوں کی تعریفیں کرتے رہو، تو پھر ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس میں ہے جس کے کلیجے میں محبت مصطفیٰ ہے۔ اور میں آپ کو 2 ٹوک لفظوں میں بولتا ہوں، ایمان نام ہی حضور کی محبت کا،
حضور نے خود فرمایا والذی نفسی بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد لا یؤمن حتی کون احب الی من اہلہ و مالہ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی اولاد اور اپنے مال سے بڑھ کر مجھے محبوب بنا لو۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا لا یؤمن احد حتی کون احب الی من نفسہ و والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا باپ بعد میں پہلے، ماں بعد میں پہلے، بیوی بعد میں پہلے، کنبہ بعد میں پہلے، قبیلہ بعد میں پہلے، علاقہ بعد میں پہلے، تیری جان بعد میں کیا بات ہے مرشد، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب تک آپ پوری کائنات میں محبوب مطلق نہ مان لیں حضور کو، اور آقا کل نہ مان لیں، رہبر کل نہ مان لیں، رہنمائے کل نہ مان لیں، ایمان آپ کے سینے میں نہیں آ سکتا۔ ایمان مشروط ہے، کیا ہے؟ حضور کی محبت کے ساتھ، کلا بڑھتا ہی نہیں، کلا جیویں دودھ تے دودھ دی سویدی، دودھ پائی جاؤ نال سویدی بھی بگدی جائے گی، تو سویدی ایمان ہے، اور وہ لیکوڈ حضور کی محبت ہے، جیسے جیسے محبت آتی چلی جائے گی ایمان زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار قدم نبوت، تاجدار قدم نبوت۔ اور بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ابھی محفل بھی چلنی ہے، نعت خوانی بھی ہونی ہے، میں جلدی سے بات کرتا چلوں، بہت لمبی نہ بات ہو جائے۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، محبت کے لیے محبوب کے اندر جو کوالٹیاں ہونی چاہیے تو وہ گنو کون سی ہیں، کون سی ہیں وہ کوالٹیاں؟ اور وہ کوالٹیاں اگر سارے کی ساری اللہ کی مخلوق میں بدرجہ اتم حضور میں نہ ہوں تو پھر بات کرو۔ مثلا محبوب کا حسین ہونا، محبوب کا اونچا بولو، محبوب کا، تو جاؤ محبوب لاؤ ایسا جس کا چہرہ ایسا ہو کہ چاند اس سے خیرات لے، چاند اس سے، پھر بولو چاند اس سے خیرات لیتا ہوں۔ وہ تو حضرت جابر بن سمرہ نے کٹ کڑا کے دیتے، ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو چند دی خیرات دی گل کرتا ہوں، وہ اتھوں بھی گل اگے لے گئے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ ادخشان فجعل انظر الى القمر والى رسول اللہ والى القمر والى جابر بن سمرہ فرماتے ہیں علیہ حلۃ الحمراء، حضور کے اوپر سرخ رنگ کا جبہ آپ زیب تن کیے ہوئے تھے، اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ میرا دل مچلا کہ جا کر حضور کا درشن کروں، دیدار کروں، زیارت کروں، تو میں قدم یار پہ فدا ہونے کے لیے قدم سرکار میں حاضر ہوا۔ چاند آب و تاب سے نکلا ہوا تھا، رات 14ویں کی تھی، تو میں نے حضور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر حضور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر آخر میں میرے دل سے آواز آئی جابر بس کر دے، بس کر دے، چاند اتنا بھی حسین نہیں ہے جتنی مصطفیٰ کی ایڑی حسین ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کہ چنہ بے فلک دیا چنہ، سارے چنہ تو تاک لگنا ہے، جنہ بھی سونا ہے ناصر نبی دے جوڑے دی خاک لگنا ہے۔ نعرہ رسالت،
وہ اعلیٰ حضرت نے گلہ مکا دی دیا. اعلیٰ حضرت بریلوی پر لاکھوں سلام ہو. آپ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں اے نثار. کاف گیسو اس پیر نو مندے ہاں سا. اے جے پیر ایک باری بھی نہیں کیا اپنی منہ نال کہ مینوں اعلیٰ حضرت آکھو. قرآن شریف دی مینوں قسم ہے. فرمایا میں تو کتا ہوں اس جناب کا. میں تو کیا فرمایا؟ فرمایا میں تو اس جناب کا کتا ہوں کتا. اور فرمایا اگر مجھے وہ بھی اگر یہ جناب فرماویں. اور پھر فرمایا لوگوں تم مجھے اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ میں اٹھتا ہوں تو حضور کا نام لیتا ہوں, بیٹھتا ہوں تو حضور کا نام لیتا ہوں, چلتا ہوں تو حضور کا نام لیتا ہوں, بولتا ہوں تو حضور کا نام رہتا ہوں, چپ رہتا ہوں تو حضور کے نام کو سوچتا رہتا ہوں. تمہیں تعجب ہوتا ہے اس بات پر؟ تو پھر سنو, ایک احمد رضائی نہیں اس رخ کا متوالا جس نے ساری کائنات بنائی ہے نا, وہ رب بھی اگر محبت کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے تو وہ چہرہ وضحا ہے. سن لو سیفی صاحب کی بلا ہوں ایک شعر پیش کرتا ہوں سنیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میں تو کیا چیز ہوں. اے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو رضا. میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو رضا. لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارض. اعلیٰ حضرت شیرہ ذرا اوکھا ہے پر ہے پورا حدیث کا ترجمہ تو نچوڑ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا تم کے چیزیں اور تم کے چیزیں اتھے جس نے قرآن نازل کیتا ہے جنہوں اللہ دن او رب بھی لاکھ مصحف قرآن شریف اور دوسری صحیفوں سے لاکھ مرتبہ زیادہ محبت سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. گل سمجھ آئی جے؟ تو کوئی اگر ایسا حسین ہے تو لاؤ. حسن کی بات کرو تو لاؤ. ایسا حسین بتاؤ کہ جو مسکراتا ہو تو دانتوں میں سے نور نکلتا ہو. ایسا حسین بتاؤ کہ جو اتنا حسین ہو جس کے پسینے سے مشک و عنبر سے بہتر خوشبو آتی ہو. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. جب گھر میں تشریف لاتے امامہ اتارتے سر کو ایسے جھٹکتے تو حضور کی آدھی زلفیں ادھر بکھرتی آدھی ادھر بکھرتی, اور جب ادھر بکھرتی وہ ادھر کے پہاڑیاں معطر ہو جاتی, جو ادھر بکھرتی ادھر کی پہاڑیاں ہو جاتی. یہ اونجتے اعلیٰ حضرت بریلوی نے نہیں فرمایا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر چاہے نہ دلہن پھول. ارے اسے عطر کی پھر کیا ضرورت جسے قطرہ ایک پسینہ مصطفیٰ کا مل جائے. آنکھوں زور دی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں تو لاؤ. اگر حسن کی بات کرتی ہو تو لاؤ. کوئی ایسا حسین حضور جیسا ہے تو بتاؤ. اگر آپ بات کرتے ہو لجپالی کی تو کوئی حضور جیسا لجپال ہے تو لاؤ. آدن میرا محبوب یار وہ لجپال بہت ہے, آؤ نا سارے محبوبوں کی لجپالی گٹھی کرو اور حضور کی طرف آؤ. حضور جیسا لجپال کوئی ہے؟ اچھا بولو. آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا, قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, قسم ہے اس رب کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. میں جنت میں قدم بھی نہیں رکھوں گا جب تک اپنی امت کی مغفرت کی سند رب سے لے نہ. لاؤ بتلاؤ کوئی لجپال ایسا ہے؟ اچھا بولو. ایسے جناب کوئی بندہ پھڑیا جاوے نا کسی کیس وچ, کسی
تو بندے جا کے پوچھن وہ پیر صاحب نو پوچھن بھائی جناب تہاڈا مرید پڑھیا گیا تو پیر صاحب آخر نا ساڈا کام ہوندا ہے ہدایت دینا اساں دس دیندے نے اساں حالی تقریر کردے ہوندے ہاں انسان بن جاؤ بندے دے پتر پہ ہن نہیں بنے پھڑ کے لے جاؤ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو بتلاؤ جی ساڈا ایسے یہ جو بے غیرت نال ساڈا کوئی تعلق نہیں اساں کدوں انہوں کہ اسی یہ کام کر لے جا کسیٹ کے کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ نہیں کہنا عرض کی جائے گی قیامت کے دن حضور آپ کا امتی پکڑا گیا ہے اور عرض کون کرے گا جان دے ہو جہاں نا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا رسول اللہ یا احمد و یا محمد او تو اڈا غلام پھڑیا گیا ہے تو او فرشتے لے کے دوزخ والے ٹر پین گناہ بہت نکلے نے نیکیاں گھٹ نے انہوں کسیٹ کے لے جاندے حضور فرماندے میں نے تہمت باندھی ہوگی ہاتھ میں تھے تہمت ال رکھاں گا دوڑ پواں گا فرشتیاں نو دوزخ دے بوئے تے جا کے روکاں گا تو کہاں گا لے کتھے جا رہے ہو بندہ ساڈا صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جا کے بول یار حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد 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 اب بتائیں مجھے ایسا لجپال کوئی ہے اچھا بولو جیدہ جیدہ ایمان ہے پھر وہ حج کر کے دسے میں دیکھوں تو صحیح نا کس کس کے اندر حضور کی محبت ہے اے تواڈے ہاتھ بھی قیامت نے دڑے گواہی دین گے اور حضور فرمان گے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے سمجھ آئیے اے بچیوں اے حضور دے نال دا لجپال کوئی دوجا حضور فرماندے میں اوتھوں بندے نو واپس لے آواں گا اوتھوں بندے نو قرآن شریف دی قسم ہے سرکار فرماتے ہیں اوتھوں لے آواں گا حضور شفاعت کی بات کر رہے تھے حضرت ابو ذر غفاری ایڈی ظاہر صحابی نے جدی حد کوئی نہیں انہوں نے ایک لگا چپٹر ایک موضوع ہے اگر میں وہ چھیڑ دیاں گا لمبی ہو جائے گی گل آپ اٹھ کے کھلوتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کدی شفاعت کرو گے حضور نے فرمایا سارے دی کراں پھر وہ بولے انہوں نے کہا جدے کو زندگی میں کوئی زنا ہو گیا او دی بھی اے حدیث شریف جے سنیں اے حدیث شریف ہے اور حدیث کا چھپانا الامان والحفیظ دنیا آخرت میں رہتا ہے درگاہ ہو جاتا ہے بندہ عرض کی تھی حضور جس سے زنا ہو گیا اس حضور نے ایسے کر کے دیکھا فرمایا کروں پھر بولا صحابی عرض کی میرے آقا آپ پر جان قربان جس نے چوری کی ہو فرمایا کروں گا حضور جس نے قتل کیا ہو فرمایا کروں گا چوتھی باری بولن لگے فرمایا چپ ابو ذر سن میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد میری تقریر کا مقصد یہ نہیں ہے ہم گناہگار ہو جائیں پر میری تقریر کا مقصد یہ ہے میں تمہیں بتاؤں ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے یہ ظلم عظیم ہوگا اگر یہ حدیثیں میں آپ کو نہ سناؤں یہ ظلم ہوگا اور حضور کی عظمت کو چھپانے والی بات ہوگی حضور نے فرمایا کروں گا حضور نے فرمایا قسم ہے مجھ کو اس رب کی جس نے اپنے قبضے میں میری جان رکھی ہے
جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. ڈھل ساری سرکار دیے, اونچا بولو, اونچا اونچا. ڈھل ساری سرکار دیے, ڈھل ساری سرکار دیے, ڈھل ساری سرکار دیے. اب بتائیں مجھے ایسا لجپال ہے کوئی؟ تو محبوب کی کوالٹیاں آپ یہی بیان کرتے ہیں. سخی زیادہ ہو, چلو سخی کی بھی بات کر لیتے ہیں, یہ بھی بتا دیتے ہیں کیا دے گا, زیادہ سے زیادہ پیسہ دے گا. وہ جا سخی دکھاؤ ہے جڑا ہسپتال بھی نہ جان دے وے, حکیم دے دواخانے دے بھی نہ جان دے وے, تو اکھاں بھی تھک نال دے دے. لاؤ چلو ادھر ہی آ جاؤ. لو آپ لگائے تو آنکھیں دے دے وے, ہاتھ پیرے عبداللہ بن عتیق دی ہڈی ٹوٹی ہوئی تو اے امامے وچ بدی ہوئی. ابو رافع بدبخت کو قتل کر کے آپ آئے تھے, واصلے جہنم کر کے آئے, تو اتوں تھلے اترن لگے سیڑھیاں, تو پیر ڈگے, پیر ٹوٹ گیا. میں کہتا ہوں اللہ نے ایک گل ظاہر کرنی سی. گرے یہاں سے پنڈلی ٹوٹ گئی, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. یہاں سے پگڑی کھولی, اپنی لت بنلے جڑیاں دے نال دے, انہاں جڑیاں دے نال دا بھی جڑا کوئی نہیں. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آتا جڑے وہ بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. پنڈلی باندھی حضور کی برگاہ میں آ گئے, عرض کی تھی سونے کم تے کر آیا, جیڑا تانوں گالاں دیندا سی چھک چھک کے آ گئے. اے بابے نواں نعرہ نہیں ماریا, یہ حدیث ہے, من سب نبیًا من سب نبیًا فاقتلوہ, سب نبیًا فاقتلوہ, سب نبیًا فاقتلوہ, سب نبیًا. فاقتلوہ. بلکہ جڑا حضور دا دشمن ہوئے انہوں کعبے دے پیچھے ہوئے تو ہمیں نہیں چھڑنا. بخاری شریف کی حدیث ہے, راوی انس بن مالک ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قالا داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ عام الفتح وعلی راسہ المغفر فلما نازعہ جاء رجل الیہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن حتال متعلق باستار الکعبہ. حضور جدوں فتح مکہ داخل ہوئے, مکے وچ ایک آپ دے سر تے لوہے کا خود تھا, وہ لوہے کا خود ایسے اتار کے سونے رکھے, تے اتنے وچ سدھا ایک بندہ آن کے آدھے حضور آپ تے سلام ہوئے, او جڑا توان گالاں کٹدا سی نا وہ کعبے دے پردے پیچھے چھپے ہے. حضور نے فرمایا جاؤ فاقتلو من سب نبیان فاقتلوہ, ہاتھ اٹھے کر کے بولو من سب نبیان فاقتلوہ, من سب نبیًا, 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 من سب نبیًا. گستاخ نبی کی ایک صدا, گستاخ نبی کی ایک صدا. اچھا اب غور فرمائیں, غور فرمائیں. یہ جڑے انہوں نے کیا پتا ریاست مدینہ دا نام لیندے نا, تے آدھے نے جڑا یہ شدت پسند ہے, یہ توان اگر بخاری نہیں آمدی اساں کے کراں. جے تسا مسلم نہیں پڑھے ہو, ہم نے فلانے کو پڑھا ہے, تو ہٹلر نو پڑھا ہے, تو آئنسٹائن نو پڑھا ہے, کاش تو آمنہ دے لال نو پڑھا ہوگا. او بیلیا اب ہمارا قصور نہیں ہے, یہ بابے نے میڈ ان پاکستان نعرہ نہیں لگایا, یہ نعرہ ہے میڈ ان مدینہ. من سب نبیان فاقتلوہ, ہاتھ ہاتھے رکھو تے من سب نبیان فاقتلوہ, من سب نبیان فاقتلوہ, من سب نبیان فاقتلوہ, من سب نبیان. فاقتلوہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک لبیک
لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے بات؟ ہمیں ان سے دشمنی اور کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں شرم کرو. ریاست مدینہ کا یا نام لینا چھوڑو تو یا اگر نام لیتے ہو تو یہ سمجھو ریاست مدینہ کا اصول اول یہ ہے جیڑا حضور نو پونکے انہوں پٹ دے. جیڑا حضور نو پونکے انہوں ہاں میری جان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا عزت ڈھونڈتے پتہ نہیں کہاں ہے یہ. اور یہ جو 2 نمبر پیر اور مولوی یہ جو ان کے جا کر ٹیسیاں کرتے پھرتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے. عزت عمران سے نہیں حبیب رحمان سے ملتی ہے. تاجدار قدم نبوت تاجدار قدم نبوت تاجدار قدم نبوت. آپ کو میں بتاؤں جتنی عزت حضور سے ملتی ہے کائنات میں کہیں سے نہیں ملتی. اور جتنی عزت حضور کی محبت سے ملتی ہے توبہ 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 توبہ. ایک صحابی نے جی انہوں نے نام ہے حضرت عمیر. اچھا بولو کہنا ہے پھر بولو پھر بولو ایسے آمد نام گج بج کے لیا کرو. دل وچ ذرا خلل نہ لانا. اساں ساری زندگی اسلام دی خدمت کر دے رہا انہاں دی ایک سیکنڈ دی خدمت تک اسی نہیں پہنچ سکتے. یہ یاد رکھنا. وہ صحابی حضرت عمیر کہنا ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبینے سن. انہوں نے نبینا کہنا بھی نہیں چاہیے میں انہوں سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں. اگر میں انہاں کہاں تو سن سمجھ نہیں آمنی. آپ نبینے دے حضور بدر کے میدان میں گئے جنگ بدر میں غزوہ بدر میں حضور کے ساتھ صحابی ہیں وہ مدینہ شریف رہ گئے. انہاں دل وچ خیال کیتا یا اللہ میں تیرے محبوب تے کنج قربان ہوں. جڑے جا سکتے سن وہ تو ٹر گئے. پھر من میں خیال آیا ادھر یہودی عورت ہے ایک جس کا نام ہے اسماء بنت مروان این سواد میم تے الف. ایک ہے الف سین میم اور آگے الف. وہ حضرت اسماء جو بیٹی ہیں صدیق پاک کی وہ اور ہیں. وہ تن من او اس مائدہ بھی عشق رسول توبہ 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 توبہ. اس مائدہ تو منڈا لٹکا چڑیا عبداللہ بن زبیر کھمبے نال شہید کر کے تو انہوں کو ایسی حضور دی قمیض تو قمیض لے گئے شام دے بندے لے گئے انہوں شہید کر کے. تو مائی بڈی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی یوں کر کے دیکھا اور بولا این قمیص رسول اللہ. حضور دی قمیض کدھر گئی؟ ایک بندے آکیا تینوں قمیض دی پئی ہوئی ہے پتر تیرا اگلے کو کے لٹکا کے ٹر گئے. آپ نے فرمایا زبان بند کر. میرے بیٹے کا شہید ہونا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی قمیص ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. یہ وہ حضرت اسماء تھی. وہ حضرت وہ اور ہے. میں جس کی بات کر رہا ہوں یہ گستاخ تھی. یہ اسماء اور ہے. یہ یہودن عورت تھی حضور کو گالیاں بکتی تھی. نعوذ باللہ من ذالک واستغفر اللہ. حضرت چلے گئے اس کے گھر میں. حضور بھی ادھر سے واپس آ رہے ہیں. کہاں سے؟ غزوہ بدر سے. کہاں سے؟ سائیں ادھروں مسجد جو بڑے ادھر میرے حل تکو. سائیں ادھر مسجد جائے ادھروں حضرت عمیر آئے لاٹھی ٹیک دے اور مسکرا رہے ہیں.
آدھے حضور تسا مینوں کچھ خبری سناؤ میں تمہیں سناؤں. حضور نے فرمایا تینوں یہ خوشخبری ہے اسلام کو فتح ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں خوشخبری عرض کرا تو جڑی گالاں بکتی میں چھک دیتے قتل کر دی. حضور پاک نے ماتھا چوما اور دعائیں دی. تو نال کھلوتے ہوئے سن حضرت عمر فاروق بولے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ اس انے کو اللہ نے کم لے لیا. حضور دا رنگ بدل گیا. حضور نے فرمایا یا عمر لا تقولوا آما. اے میں تو انداز رہا اتنی عزت دیتے ہیں حضور, اللہ اور اللہ کا رسول یہ عزت دیتا ہے. فرمایا عمر یہ نہ کہہ کہ یہ نبینا ہے, انہو عمیر بصیر. فرمایا آج کے بعد اسے عمیر بصیر کہنا. اندھا وہ ہے جس کے دل میں میرا پیار نہیں, جس کے دل میں میرا عشق ہے وہ اندھا نہیں ہو سکتا. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. آپ کو سمجھ میں آئی؟ اتنے لجپال ہیں, اتنے سخی ہیں حضور. عزت اس طرح کسی نے دی ہو تو بتائیں. تو میں وہ بات حضرت عبداللہ بن عتیق کی کر رہا تھا, ہڈیاں ہیں کسے جوڑیاں ہوں. مال و دولت دی گل کرتے تو مال و دولت خدا کے بندو قسم رب تعالیٰ کی حضور نے تھوک مبارک لگایا سونا ہی نہ مکے. قسم رب دی حضور تے پتہ نہیں 70,000 پردے نے چلے ہو پردے کھل جاننا. عبدالعزیز دباغ نے عبریش شریف میں وہ کلمات فرمائے الامان والحفیظ. آپ فرماتے ہیں لو وضع ذالک النور العظیم الشریف ہو علی العرش لذابا. اگر حضور کا نور عرش پر بغیر پردے کے جاتا تو عرش کے پڑھچے اڑ جاتے, اور اگر حضور کے پردے ہٹ جائے تو کائنات جل کے خاک ہو کر. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہوئے تھے جی حضور دے پردے نے. حضور پر نور لعاب لگا دیں آنکھیں واپس آئیں, حضور پر نور ہاتھ پھیر دیں. عبداللہ بن عتیق نے کہا یا حضور میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے. فرمایا ابسط رجلک, ادھر کر لت گئے اپنی. سمجھ آئی جے نہ پٹی نہ جناب کوئی بینڈش مینڈش کیا ہوتا ہے پلستر ملستر. اتھے پلستروں دے کیڑے کم نے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. بلے آلہ حضرت بلے, بلے احمد رضا بلے. او میریاں نسلاں قربان ہو تیرے اس حال تے. آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں, ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں, چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں, روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں. رب کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں. شافے نافے رافے دافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. شافے امت نافے خلقت رافے رتبے بڑھاتے یہ ہیں. اور دافے یعنی حافظ و حامی, واہ واہ, دافے یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو. فیض ان مولوی نے نہ پوچھو جنہوں نے بھی نہیں پتا استنجا ہوتا ہے استنجا ہوتا ہے. جس طرح درزی کپڑے ناپتا ہے تو وہ حضور کے مقام کو ناپتے ہیں, ان بدوؤں کو کیا پتا. پوچھنا ہے تو پوچھ صدیق اکبر سے, پوچھنا ہے تو پوچھ عمر فاروق سے, جاننا چاہتا ہے تو علی سے جان. او خدا کے بندے جن کو ایک ہی نگاہ میں حضور نے مشکل کو شاک. ایک باری زور دا لبیک 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 یا
رسول اور اللہ زور سے، اور زور سے، اور لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اور میں آپ کو بتلاؤں یہ جڑے بندے نہیں نا ہاتھ چک رہے یہ بھی سن لو فتوا تھوڑے دے میں کوئی نہیں لینا بس اتنی گل تانوں دسنی ہے جڑا نعرہ حضور دے لاندے ہاتھ نہ چکے اے جان لوے پہ حضور تکدے نے پہ بس یا رسول اللہ ایک منٹ جی میں عرض کر رہا یہ نا یہ جڑے ٹٹو نہیں ساڑھے پاکستان دے حکمران ٹٹو ان کو بھی پتا ہوتا ہے جی شاہ کوٹ میں ہمارے اتنے بندے ہیں ہمارے جناب شیخو پلا میں اتنے کے ہمارے بندے ہیں ہمارے فلانی جگہ اتنے ووٹر ہیں انہیں ٹٹوਆਂ نو اتنی خبر ہوتی ہے جاسوساں دے ذریعے تو وہ تو محبوب مطلق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سنیں اور سنیں میں آپ کو بتلاؤں حضور کو یہ بھی پتہ ہے آپ کا نام کیا ہے حضور کو یہ بھی پتہ ہے آپ کے باپ کا نام کیا ہے حضور کو یہ بھی پتہ ہے تم گجر ہو تم جٹ ہو تم وڑائچ ہو تم کیا شے ہو تمہارے قبیلے کا بھی حضور کو پتہ ہے اے ان جی میں نہیں کہہ رہے تقریر چمکان واسطے اے حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی یدہ الکتابان فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدرون ما هذان الکتابان فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الا ان تخبرنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للذی فی یدہ الجمنہ هذا کتاب من رب العالمین فی اسماء آل الجنہ و اسماء آبائم و قبائلیم حضور نے فرمایا نکل کے کتاباں ہاتھ میں حضور نے فرمایا جان دے ہو کی ہے کیونکہ وہ وہابی نہیں صحابی نے وہ وہابی صحابی چاہیے فرق ہے میں اور کچھ نہ آتا بس اتنی گل کرن دیو میں اور میں ڈاٹا جملہ نہ کہنا اے اتنا میں ضرور کہوں گا صحابی وہابی چاہیے فرق ہے یہ کہتا کیا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں سب برابر ہیں اور صحابی کہتے ہیں اسا نہ جان دے تسا جان دے حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ان کا حال تو یہ ہے میں کل حدیثی پڑی قسم خدا دی میں ہس کے نا میں تو یوسف شاہ نے فٹوٹ میں بلایا آپ میں بعد میں اگلے جملے حدیث دے پڑے حضور بھی ہنستے رہے وہ جب مکہ فتح ہوا نا ایک گالا بڑی بولنا سن رہے شاہ جی حدیث بڑا مزہ کرے گی تو اے جب مکہ فتح ہوا نا تو حضور علیہ السلام بلال نے کہا حضور نے چڑھ کعبے دی چھت تے چڑھ اذان پر وہ جدوں اذان پڑھن لگے نا وہ کافر تے نس کے پاڑا تے چڑھ گئے کتے چڑھ گئے اچھا وہ جو تھا نا وہ حکم بن ابی العاص دیکھو یہ غلام کو چڑھا دیا چھت پر توبہ توبہ لاتوسا کی حالت کیا انہیں حالت نہیں ہے توبہ توبہ لاتوسا کے ساتھ یہ سنو یہ حبل کے ساتھ یہ سنو کعبہ پیر کے نیچے آ گیا یہ امیہ کا غلام اوپر چڑھا دوسرا بولیا وہ یہ دیکھو کیسے ہینک رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک اذان پڑھنے سنو تیسرا بولا یہ حضرت ابو سفیان اس ویلے کلمہ نہیں سی پڑھے حضرت یہ بھی اتنے موجود سن تو جان دے تو ایسا نا حضور اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا انہوں آ گیا سارے انہوں آ کہا ابو سفیان تو نہیں بولتا تو نہیں بولتا میں نہیں گل کرنی بھائی میں گل نہیں کرنی میں نو ایک گل دا پتہ ہے
بندیاں وچوں کسے بھی انہاں دے کان وچ گل نہ کیتی تے اے مٹی انہاں نوں دس دے بندیاں وچوں کوئی ناوی انہاں نال گل کرے یہ کنکر مٹی انہیں بتائے گی. جب یہ بات ہو گئی سرکار آ گئے. سرکار نے ایک نو پڑھیا تم اے گل کی تھی وہ چپ, دوجے نو کیا تم اے گل کی تھی وہ چپ, تیجے نو پوچھے تم اے گل کی تھی وہ چپ, تو چوتھے نو جو پوچھنے لگے نا ابو سفیان نو کہ تم او فورن بولے یا رسول اللہ میں کوئی گل نہیں کی تھی. کیا بات تے حضور ہس پہ, حضور برما ہس کے برما تو اے تے کیتی ہے نا مٹی دس دے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس ہو کے بولو, بس ہو کے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جتنا زور ہے جے لا دیو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور زور دا بولو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کہ حال تھلے حال تھلے کہ کال اتے نبی دا حسنو جمال اتے باش کا تیری عطا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اتے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ میرے بچوں حال ہے. حضور حضور ہیں. تعالیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے. ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے. قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں. ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں. اور باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. سلم سلم کی ڈارس سے پل پہ ہم کو چلاتے یہ ہیں. حضور ہی حضور ہیں. حضور سے عشق کرو بس بند رہنے دو. حضور سے محبت کرو. وعدہ کرو حضور تے مر بیٹھو گے. وعدہ کرو حضور تے جانا قربان کر دیو. وعدہ کرو اپنی بیوی بچوں بہن بھائیوں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو گے. بیوی بعد میں حضور, ماں بعد میں حضور, باپ بعد میں حضور, کنبا قبیلہ بعد میں حضور, یہ ملک بعد میں حضور. او بولو پاکستان بعد میں حضور, جان بعد میں حضور ہے.
آن بعد میں حضور ہے. بس یہ ہے ایمان. لبیک حاضر یا رسول اس پہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جب تم اس نظریے پر آپ نے رہنا ہے, اسی پر, اور اس تو ہٹنا نہیں. میں نے صرف یہ پتا ہے جیڑا بندہ حضور دے عشق کی جس طرح مبتلا روے گا وہ دی دنیا بھی سنور جائے گی, وہ دی آخرت. رٹی رٹائی تو تقریر مجھے آتی نہیں ہے. جو میں نے اپنے آقا و مولا کی شان آپ کو سنائی ہے میں نے دل سے سنائی ہے. میری پوری کوشش تھی جتنی دیر بھی میں بات کروں آپ کے سینوں کے اندر حضور کے عشق کی شمع کو تیز تر کرتا چلا جاؤں. یہاں جتنے علماء کرام تشریف فرمائیں, جتنے بھی یہاں پر نعت خوانان ہیں, جتنے بھی یہاں پر ائمہ مساجد ہیں, بالخصوص حضرت صاحب قبلہ آپ بھی, اور یہاں قبلہ کون اور نعت کیڑے وہ مفتی یونس رہی صاحب نے تو مل گیا نا. میں آگے کوئی ادھر کوئی مفتی صاحب نے آپ سارے میں سلوٹ کرتا ہوں. تے اے آپ دیاں ہی محنتاں نے کہ دلاں وچ عشق رسول ہے. اللہ پاک آپ کو یہاں پر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان لوگوں کے دلوں میں مہریں لگا دیں آپ عشق رسول کی. اب ایک اور دکھا جی بیعت کر لینے ہیں اور کوئی, لیکن ایک شرط پر بیعت کروں گا. بیعت میں کر لیتا ہوں ایک شرط ہے, ساری دنیا تو ود کے حضور نال عشق کرنا. اے پکی میرا اور کوئی وظیفہ شیفہ میں کو نہیں چاہتے سنا, اے ہی وظیفہ جے اٹھتے ہیں تو بہنے ہیں سرکار سرکار سرکار. ہمیں اور کچھ نہ آتا ہے, نہ ہم جاننا چاہتے ہیں, نہ ہم نے سیکھا ہے, نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ہاتھ پکڑیں, پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ کا یہ ہاتھ اس احقر نکمے کم تر بندے کے ہاتھ کے ذریعے حضور غوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تک پہنچتا ہے اور ان کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. آپ کو یہ بیعت قبول ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھو, اتھی پڑھو پھٹو پھٹ. بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. یا اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو پرنور فرما اور اپنے حبیب کا عشق جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس سے تیز تر عشق رسول جاری فرما دے. ہم دیکھیں تو تیرے حبیب کے عشق میں, ہم سنیں تو تیرے حبیب کے عشق میں, ہم بولیں تو تیرے حبیب کے عشق میں, ہم سوئیں تو ان کے جلوے پیش نظر ہوں, ہم جاگیں تو انہی کی باتیں زبان پر ہوں. تجھے تیرے حبیب کا واسطہ یہ دعا قبول فرما لے. آمین. میں انہاں واسطے بھی کردہ مجھے دعا. حضرت کی حکم کی تعمیل میں بیٹھو نا, بیٹھو 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 سارے بیٹھو, میں عرض کرنا. حضرت کے حکم کی تعمیل میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا, لیکن ایک التجا میری سن لیں. اے جڑے سنگیت بیعت ہوئے ہو اس پنڈ دے ہو, جڑے سنگی اس پنڈ دے ہو, وہ حضرت صاحب قبلہ نال رابطے وچ رہنا. تو آڈے عقیدے تے ڈاکو کوئی نہیں پئے گا جدوں انہاں دے نال لگے رہو گے. اے میری درخواست جے ہیں, میں تو آڈی پر راست بھی تربیت کروں گا اور انہاں علماء دوں اگے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تو انہوں سدھا عشق نگر مدینہ المنورہ لے جائیں گے. تو دوسری بات یہ کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں سے پیار کرنا, ماں باپ کا ادب کرنا, نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا. اللہ ہمیں امور خیر میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ساتھی بے اولاد ہیں ان کے لیے پہلے ایک وظیفہ پھر دعا بھی کر دیتا ہوں. جتنے سنگی بے اولاد نے اے وظیفہ ہے قرآن شریف وچ اور بیان کرنے والے دسن والے کہ لوگوں نے دسیا جی میرے تک جڑا پہنچا ہے وہ دی سند حضرت امام حسن تو ہیں جڑے حضور دے وڈے نواسے نے انہاں تو ہیں. 300 واری استغفار عربی وچ آدھے ہیں, پنجابی چ استغفار آدھے ہیں. استغفر اللہ اس پڑھنے نو استغفار آدھے ہیں. جس کی اولاد نہیں ہے 3 تسبیحاں روزانہ پڑھے استغفر اللہ. کیا پڑھے؟ درود شریف اول آخر ضرور پڑھے. درود شریف کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے, پڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے نا کہ یہ نہ پوچھتے رہے درود پڑھیے نہ پڑھیے کدی زندگی چ نہ پوچھا ہے چھک دے درود شریف نالی تو قبول ہے وظیفہ یہ جڑی استغفار ہے نا گل استغفار دی نہیں گل سرکار دی ہے ہاں یہ پکا رہنا استغفار بھی قبول حضور دے نام نال ہوئے گی تو 3 تسبیحاں استغفر اللہ دیاں پڑھنیاں نا 3 تسبیحاں استغفر اللہ نال دیاں پڑھنیاں اور ذہن چ رکھنا ہے اگر بیٹے کی نیت سے پڑھو گے تو اللہ پاک بیٹا دے گا اچھا استغفار کرنے سے استغفار سے مغفرت طلب کرنے سے استغفر اللہ پڑھنے سے قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ فرماتا ہے اگر تم استغفار کرو گے مجھ سے تو میں تمہیں دولت بھی بہت دوں گا تو پتر بھی بہت دوں گا سبحان اللہ ایک بندے نو 24 سال تک اولاد کو نہیں سی امام حسن پاک نے انہوں دسیاں تسبیحاں اتنیاں تسبیحاں تو استغفار دیاں پڑھنیاں اگلے سال او دی بیوی نو 21 حمل وچ 10 منڈے ہوئے سمجھ آئی 10 منڈے ہوں پھر امام حسن پاک نے اتنے دفعہ انہیں دیا نالینا تک بھی نہ پہنچ سکتے تو ایک عدد ہو ہی جائے گا انشاءاللہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنی ہے انہیں پڑھو گے دعا میں حضرت کے حکم کی تعمیل میں کر دیتا ہوں اللہم ربنا انت مولانا یا ارحم الراحمین و یا اجود الاجودین و یا غیاث المومنین و یا معین المومنین اساں سارے محتاج ہاں حضور پر نور دے غلام ہاں حضور پر نور یا رب العالمین تیرے محبوب مطلق نے نہ اساں دل نال انہاں دا لیا ہے ذکر بھی انہاں دا کیتا ہے ساڑے ایک بندے ال بھی نہ ویکھ نام سرکار دا جڑا لیا ہے اس ذکر ال ویکھ تے دامن ساریاں دے پار دے اپنی رحمت نال پار دے اپنے فضل نال پار دے اپنے کرم نال پار دے ان جنہ سنگیاں محفل کرائی انہاں دی روزی رزق عزت عمر وچ بھی اضافہ ہوئے جڑے سنن واسطے دوروں دوروں آئیں انہاں دیاں روزیاں رزقاں عزتاں وچ اضافہ ہوئے اے ساڈے پہلوان اہل سنت شاہ صاحب اللہ انہاں نوں زندگی صحت عزت عظمت عطا فرمائے قبلہ مفتی صاحب دے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور علماء اکرام جو یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کے علم میں ان کی عمر میں ان کی مال میں ان کی جان میں برکت ہو عوام اہل سنت جس حالت کی سے بھی جہاں جہاں سے لوگ آئے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کے دامنوں کو بھر دے اپنے فضل اور اپنے کرم سے بھر دے یا اللہ لوگ ہمیں بددین تانا نہ دے سکیں کہ نبی کا نام لینے والے مارے مارے پھرتے ہیں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ یہ ہماری نہیں تیرے محبوب کی بات ہے ان کے صدقے دامن بھر دے سب کے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین